سختی نہ کرے تو نرم رکھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على مر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا، اس اعزاز سے نوازا کہ جو ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی تھی وہ ہمیں سپورٹ کی گئی. انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا. یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، لیکن چونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں قیامت تک، اس لیے اللہ عز و جل نے یہ ذمہ داری اس امت کو سونپی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بہترین امت کہا. لیکن بہترین امت کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلاؤ گے، دعوت دو، برائی سے، بے حیائی سے، منکر سے منع کرو. اب ہمیں امت بہترین امت کہا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے تم بہترین امت ہو. ابھی ہمیں غور کرنا چاہیے کیا جس وجہ سے ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے، جس ذمہ داری کی وجہ سے، کیا اس ذمہ داری پر ہم پورا اتر رہے ہیں؟ کیا امر بالمعروف ہم کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں جو امت ہے اس پر عذاب نازل کر. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، آپ نے تو حکم فرمایا سب پر عذاب نازل کر، لیکن اس میں آپ کا فلاں ولی ہے، فلاں بزرگ ہے جس نے آپ جبر میں یعنی ایک ساعت، ایک لمحہ بھی آپ کے نافرمانی نہیں کی، مسلسل آپ کی عبادت کرتا رہا. تو کیا اس بستی کو اس پر بھی الٹ دوں، وہ بھی اس عذاب میں آ جائے؟ اللہ جل جلالہ فرمایا اس سمیت، اس بزرگ سمیت اس پر الٹ.
بستی سب پر، کیوں؟ اس لیے ہے کہ وہ گناہ دیکھتا رہا، لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے، لوگ اس کے سامنے برائیاں کرتے رہے، لیکن اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا گناہ کو دیکھ کر، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا گناہ کو دیکھ کر۔ جب کوئی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، ناپسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے، تو خود بخود جو ہے نا یہاں سے ایکسپریشن جو ہے نا وہ چہرے سے، باڈی لینگویج جو جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی ہوتی ہے کوئی چیز۔ تو فرمایا چونکہ اس کا رنگ، اس کے چہرہ کا رنگ متغیر نہیں ہوا، اس لیے اس پر بھی الٹ دو۔ تو یہ مطلب صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم بس خود تو نہیں کر رہے گناہ، خود تو گناہ سے بچ رہے ہیں، بس یہ تو ہم نے بڑا کام کیا، نہیں، بلکہ دوسروں کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جس بات کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان کو یاد دہانی کی گئی تھی، اپنے فریضے کو بھول گئے، تو أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، یعنی جو نہیں روکتے تھے برائی سے، ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہی ہماری جگہ ہے، اور کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جہاں پر ہم بیٹھیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر راستوں میں بیٹھنا ہی ہے، اسے کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ وہاں پر غض البصر، نگاہوں کو جھکا، یعنی غیر محرم عورت اگر گزر رہی ہے تو نگاہ جھکانا، راستہ ہے، وہاں سے مرد بھی گزریں گے، وہاں سے عورتیں بھی گزریں گی، تو ایک ہے نگاہوں کو جھکانا، اور دوسرا راستے کا حق ہے کف الاذی، تکلیف سے باز آنا۔ تکلیف سے باز آنا یہ ہے کہ ایسی گفتگو کرنا کہ گزرنے والا گزرے اس کو تکلیف ہو، اور کوئی گزر رہا ہے تو یہ کہے دیکھو یہ دیکھو اس کی چال دیکھو، یہ کیسے پاؤں اٹھا رہا ہے، یہ دیکھو کیسے چل رہا ہے، یہ دیکھو یہ اس کی شکل دیکھو، تو یہ دیکھو۔ اسی طرح اگر کوئی تکلیف دی چیز ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، اسے بھی ہٹانا، راستے کو صاف کرنا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ارشاد السبیل، کسی کو راستہ دکھانا، کوئی راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو اس کو بتایا جائے، چلو راستے میں بیٹھے ہو تو نیت ٹھیک کر لو، تو یہ بھی ثواب ہے کہ کسی کو راستہ بتا دوں گا، میں راستہ دکھا دوں گا، ساتھ گپ شپ بھی کر رہے ہوں۔ اور اس طرح فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ راستے کا حق ہے، ٹھیک ہے، بھلائی اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا۔ اگر کوئی گزر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اس راستے سے گزر رہے ہیں لیکن غلط جگہ کی طرف جا رہا ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہے، تو اسے منع کرو، اس برائی سے منع کرو اور بھلائی کی طرف اس کو جو ہے نا دعوت دو۔ یہ راستے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک روایت میں ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو آزمایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں، اس کے پڑوسی میں، پڑوسی کے بارے میں، اہل و عیال کی وجہ سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد فرمان بردار ہے، اطاعت گزار ہے، تو اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد بد اخلاق ہے، گھر والے بد اخلاق ہیں،
تو وہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پرسکون نہیں رہتی، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی ایک طرح کی عذاب بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا مال میں بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی انسان بھی ملازمت نہیں ہے، کبھی کاروبار نہیں چل رہا، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی وغیرہ ذالک، یہ مال میں آزمانا ہے، مال میں آزمایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کبھی کبھار انسان کو پڑوسی کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے کہ پڑوسی انسان کو اچھا نہیں ملا، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہو جاتا ہے۔ اگر تو پڑوسی اچھا ہے، آپ کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں پہنچاتا، تو آپ کی زندگی پرسکون ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہے، آپ کا پڑوسی بد اخلاق ہے، آپ کا پڑوسی جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ جو ہے نا رات کو 1 بجے سو یا 12 بجے سو یا وہ اونچ شور کر رہے ہیں، وہ آپ کی نیند کو خراب کر رہے ہیں اور آپ کی طرف پانی چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ کی دیوار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کبھی آپ کے بچوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ آزمائش ہے۔ اب فرمایا پھر ان آزمائشوں کو، ان تکالیف کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا تکفرها الصلاۃ، نماز ان آزمائشوں سے انسان کو چھڑاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الصدقہ، صدقہ دینا یہ انسان کو بلا و آفات سے، آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کی طرف بلانا، دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی انسان کو آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کی علامت بتاتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورت بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی علامت کہ مومن کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی رکوع میں منافقین کی علامت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ منافقوں کی علامت کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ الٹ کرتے ہیں، وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بھلائی سے روکتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ تو برائی کی طرف بلانا، بھلائی سے منع کرنا، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ یہ تو منافق اس طرح کرتے ہیں، مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اب مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا جائے اس کی مدد کرنا، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے۔ تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، اب اس کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ سے روکو، کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو جھوٹ بولنے سے روکو، کوئی دھوکہ دے رہا ہے اس کو دھوکے سے روکو، کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں اس کو بدنگاہی سے روکو، کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے نقصان پہنچانے کے لیے اس کو اس سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے، برائی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو بدل دے، اس کو روک دے اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں بولا جاتا ہے۔ اب ہاتھ سے روکنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے حکمرانوں کا۔ حکمران ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ والدین اولاد کو کسی حد تک کس عمر میں روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دوسری نمبر پر فرمایا کہ زبان سے منع کرے، زبان سے اس کو کہہ دے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زبان سے بھی آپ طاقت نہیں رکھتے، اگر آپ زبان سے منع کرتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، تو وہ لڑنا شروع کر دے گا آپ کے ساتھ، تو بڑا مولوی بن گیا ہے، تو ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے، تجھے کیا پتہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر تیسرا درجہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل سے اس کو برا جانا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ دل سے برا جاننا یہ فرض ہے، کہ آپ نے کسی کو دیکھا برائی کرنا، آپ اس ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل سے برا جاننا کہ گناہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ فرض کے درجے میں۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اضعف یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اس سے کمزور درجہ کوئی اور ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی زبان سے بھی اور دل سے بھی برا نہیں جان رہا، بلکہ ساتھ مل رہا ہے، دل سے بھی خوشی کر رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ سب سے کمزور درجہ آگے تو پھر ایمان ہے نہیں، پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ دیکھ کر ہم اتنے بے حس ہو جائیں کہ دل سے بھی اس کو جو ہے نا وہ برا ماننا وہ بھی چھوڑ، یہ انتہائی خطرناک درجہ ہے، اس سے آگے پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔